ہندو شاعر منلی لال جواں سندیلوی نے پورا ایک مرثیہ کہا تھا، میں اس کا ایک بند پیش کر رہا ہوں۔ ہم شان خلد کوچہ و بازار لکھنؤ، جام جہاں نما در و دیوار لکھنؤ، حوریں بھی آئی ہیں پے دیدار لکھنؤ، حق سے ملائکہ ہیں طلبگار لکھنؤ، ہر شخص کی زباں پہ ہے چرچا حسین کا، سایہ ہے لکھنؤ پہ شہر مشرقین کا۔ اب میں اردو زبان جہاں سے پیدا ہوئی، دکن حیدرآباد، وہاں چلتا ہوں، لیکن آغا بھائی کو بلاتے ہوئے آج زندگی میں پہلی بار ایک جملہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اگر یہ سعادت ہو تو دعا دے دیجئے گا۔ پتہ نہیں کیوں 9 برس 8 برس کا تھا میں جب یہاں آ کے آغا بھائی کو سنتا تھا، یہی انہیں بچوں کی طریقے سے بیٹھ کے، مگر آغا سروش کو اس وقت سے اب تک ہم حیدرآبادی اور دکنی کہہ کے بلاتے رہے، مگر ان کی زبان اور لہجے میں پتہ نہیں کیوں ہمیشہ ہمیں لکھنؤ کے لہجے کا مزہ آیا۔ مجھے بتائیے کیا یہ لکھنؤ کا لہجہ نہیں ہے؟ دعائے ملک ہے در سیدہ پر، سلامت رہے روٹیاں دینے والے۔ کیا یہ لکھنؤ کا لہجہ نہیں ہے؟ اے جبرائیل آئے ہیں بالی پر بوتراب، جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا۔ مجھے بتائیے کیا یہ لکھنؤ کا لہجہ نہیں ہے؟ در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا۔ کیا یہ لکھنؤ کا لہجہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آؤ، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا فر فر نکلتے ہیں۔ آئیے ایسے شاعر کو آواز دیتے ہیں، جناب آغا سروش حیدرآباد سے آئے ہیں، 2000 کلومیٹر سے شاعر آیا ہے۔ آپ لوگ اگر 2 قدم قریب آ جائیں گے تو احساس ہو جائے گا۔ آپ حضرات جو دور دور ہم سے قریب ہیں، آنے کی گزارش ہے۔ بہت دور سے شاعر آیا ہے جناب آغا سروش حیدرآبادی صاحب، ہندوستان میں ان تاریخوں میں مل جا رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ آپ حضرات آئیے۔ قطار کیا ہے، بہت ہی توجہ کے ساتھ میئر میاں عرض کیا کہ کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، کہہ دو کوئی ہنسی سے، کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک۔ آج جو ماحول ہے، مولانا نے سب سے پہلے تقریر کی، محفل سے پہلے پورے حالات آپ کے سامنے بیان کیے، اسی پس منظر میں یہ خطا سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد میں ایک نظم بھی پیش کروں گا جو میرا حق بنتا ہے حیدرآبادی ہونے کے ناطے، کیونکہ حیدرآباد کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں چند فتنوں کی وجہ سے۔ عرض کیا کہ کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے۔ کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے، اور جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے، جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے، آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے۔ کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے، اور جس دن سے اس زمیں پر کرب و بلا ہوئی ہے، آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے۔
غیبت کا فاصلہ ہے، اور ایک مطلب ایک شعر کہ ظلم کی تیغوں کے سائے جب گھنے ہو جائیں گے، ظلم کی تیغوں کے سائے جب گھنے ہو جائیں گے، ہم شب ہجرت کی خوشبو اوڑھ کر سو جائیں گے۔ ظلم کی تیغوں کے سائے جب گھنے ہو جائیں گے، ہم شب ہجرت کی خوشبو اوڑھ کر سو جائیں گے۔ ہے ہمیں بس قائم آل نبی کا انتظار، ہے ہمیں بس قائم آل نبی کا انتظار، تیغ ان کی جب کھنچے گی فیصلے ہو جائیں گے۔ ہے ہمیں بس قائم آل نبی کا انتظار، تیغ ان کی جب کھنچے گی فیصلے ہو جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے جو پیش نظر۔ یہ شعر سنا کے میں نظم کے دو چار شعر اگر آپ پسند فرمائیں تو سنا دوں، اس کے بعد صاحب اثر کی ایک منقبت کے کچھ شعر عرض کیا کہ جو پیش نظر ان کا چہرہ نہیں ہے، جو پیش نظر ان کا چہرہ نہیں ہے، قبلہ شعر دیکھنا کہ جو پیش نظر ان کا چہرہ نہیں ہے، چراغوں میں جیسے اجالا نہیں ہے۔ جو پیش نظر ان کا چہرہ نہیں ہے، چراغوں میں جیسے اجالا نہیں ہے، زمانے سے چھپ کر چلے آؤ دل میں، زمانے سے چھپ کر چلے آؤ دل میں، یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ زمانے سے چھپ کر چلے آؤ دل میں، زمانے سے چھپ کر چلے آؤ دل میں، یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ اور عریضے پہ آنکھیں بنا دی ہیں اپنی، عریضے پہ آنکھیں بنا دی ہیں اپنی، مجھے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں ہے۔ عریضے پہ آنکھیں بنا دی ہیں اپنی، عریضے پہ آنکھیں بنا دی ہیں اپنی، مجھے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں ہے۔ عریضے پہ آنکھیں بنا دی ہیں اپنی، مجھے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں ہے۔ اور مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے، مولا نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تو ہے، چاہے وہ جب بھی آئیں ہمیں آسرا تو ہے، چاہے وہ جب بھی آئیں ہمیں آسرا تو ہے۔ اور لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا، لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا، غیبت میں بھی امام سے ایک رابطہ تو ہے۔ لکھ کر عریضہ شکر کا سجدہ کرو ادا، غیبت میں بھی امام سے ایک رابطہ تو ہے۔ اور کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں، کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں، اس مہرباں کے پاس ہمارا پتہ تو ہے۔ کیا غم ہے اپنے پاس جو اس کا پتہ نہیں، اس مہرباں کے پاس ہمارا پتہ تو ہے۔ اور کعبے کی سمت غور سے کیوں دیکھتے نہیں، کعبے کی سمت غور سے کیوں دیکھتے نہیں، دیوار پر علی کا قصیدہ لکھا تو ہے۔ کعبے کی سمت غور سے کیوں دیکھتے نہیں، دیوار پر علی کا قصیدہ لکھا تو ہے۔ اور میں جنتیں خرید کے لوگوں میں بانٹ دوں، میں جنتیں خرید کے لوگوں میں بانٹ دوں، دامن میں اتنی دولت عشق عزا تو ہے، میں جنتیں خرید کے لوگوں میں بانٹ دوں، دامن میں اتنی دولت عشق عزا تو ہے، دامن میں اتنی دولت عشق عزا تو ہے۔ اور یہ ایک مطلب ہوتی شعر، اس کے بعد نظم پیش کروں گا۔ عرض کیا کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا۔ بہت دھیرے دھیرے میں شعر کہنے کا عادی ہوں، میں زیادہ جذباتی ہو کے یا کھینچ کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ اگر سے سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو کربلا تک کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، اور حج کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا۔ کربلا تک
کربلا تک شے کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا، حج کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا، اور دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، وقت نامعلوم تک محشر کو ٹالا جائے گا، دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، وقت نامعلوم تک محشر کو ٹالا جائے گا، دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، وقت نامعلوم تک محشر کو ٹالا جائے گا۔ اور یہ شعر سنیے کہ شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں، شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، ادھر متوجہ رہے ورنہ شعر کا خون ہو جائے گا۔ شہ کا غم، بہت قیمتی شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ شہ کا دیکھنا اذن بغا دیں گے نہ بھائی کو حسین، وقت نامعلوم تک محشر کو ٹالا جائے گا، اور شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں، لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا، اور ہاتھ رک جائیں تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ رک جائیں تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا، ہاتھ رک جائیں تو رک جائے گی اپنی زندگی، ہاتھ سینے پر پڑیں گے دل دھڑکتا جائے گا، دل دھڑکتا جائے گا۔ اور نیر میاں یہ شعر آپ زیادہ اس کا لطف لے سکتے ہیں کہ یہ کبھی سوچا نہ، کیونکہ آپ ادب پڑھاتے ہیں، کہ یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، کربلا کے غم میں انگاروں پہ لوٹا جائے گا، یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، کہ یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، کربلا کے غم میں انگاروں پہ لوٹا جائے گا، یہ کبھی سوچا نہ ہوگا، شکریہ، یہ کبھی سوچا نہ ہوگا قیس اور فرہاد نے، کربلا کے غم میں انگاروں پہ لوٹا جائے گا۔ ماتم کے حوالے سے بہت سے لوگ شعر کہتے ہیں، میرا کہنے کا طریقہ الگ ہے، میں شعر پیش کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ عرض کیا کہ لشکر شام پہ کیوں خوف نہ طاری ہوگا، لشکر شام پہ کیوں خوف نہ طاری ہوگا، ایک اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا، لشکر شام پہ کیوں خوف نہ طاری ہوگا، ایک اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا۔ اور شعر سنیے، اس شعر کے لیے یہ شعر مطلب پڑھا ہے کہ ایک اصغر ہی کئی لاکھ پہ بھاری ہوگا، اور سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے، شوذب میاں، کہ سینہ ماتم سے ہو زخمی، سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے، ہاتھ روکوں تو لہو آنکھ سے جاری ہوگا، سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے، سینہ ماتم سے ہو زخمی تو سکون ملتا ہے،
ہاتھ روکوں تو لہو آنکھ سے جاری ہوگا، ہاتھ روکوں تو لہو آنکھ سے جاری ہوگا۔ اور یہ مطلب چند شعر لوگ تو کچھ دنوں سے شعر پڑھنے لگے ہیں، ترنم سے میں یہ شعر سنا کہ میں ترنم سے پڑھ لوں۔ عرض کیا کہ کیونکہ قبلہ نے ایسی تقریر کر دی اجتہاد کی وکالت میں اور مخالفین کے لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے اسی سے مجھے بھی ہمت ہوئی پڑھنے کی، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ عرض کیا اگر توجہ فرمایا حضرات، میں بیکار کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، شعر کام کے کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ مطلب پہ توجہ چاہتا ہوں کہ یزیدیوں سے جو ہم لوگ ڈر گئے ہوتے، کہ یزیدیوں سے جو ہم لوگ، آج بھی خبر آئی ہے کہ 37 شیعہ اسکالرز کو اور شیعوں کو آل سعود نے ذبح کر دیا ہے، مظلوموں کو۔ وہ دشمنی الگ ہے اور ہمارے اندر الگ یہودی بسے ہوئے ہیں جو تفرقہ ڈال رہے ہیں کہ یزیدیوں سے جو ہم لوگ ڈر گئے ہوتے، یزیدیوں سے جو ہم لوگ ڈر گئے ہوتے، بجائے نیزوں کے قدموں میں سر گئے ہوتے۔ یزیدیوں سے جو ہم لوگ ڈر گئے ہوتے، یزیدیوں سے جو ہم لوگ ڈر گئے ہوتے، بجائے نیزوں کے قدموں میں سر گئے ہوتے، بجائے نیزوں کے قدموں میں سر گئے ہوتے۔ اور کھلا نہ ہوتا اگر ہم پہ اجتہاد کا در، کھلا نہ ہوتا اگر ہم پہ اجتہاد کا در، فشار جہل سے گھٹ گھٹ کے مر گئے ہوتے۔ کھلا نہ ہوتا اگر ہم پہ اجتہاد کا در، فشار جہل سے گھٹ گھٹ کے مر گئے ہوتے۔ اور سہارا ملتا نہ گر کوئی اور خمینی کا، سہارا ملتا نہ گر کوئی اور خمین۔ کتنے شعر پڑھنے چاہیے میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ کھلا نہ ہوتا اگر ہم پہ اجتہاد کا در، فشار جہل سے گھٹ گھٹ کے مر گئے ہوتے۔ اور سہارا ملتا نہ گر کوئی اور خمینی کا، جدید مسئلے پھر کس کے گھر گئے ہوتے، جدید مسئلے پھر کس کے گھر گئے ہوتے، جدید مسئلے پھر کس کے گھر گئے ہوتے۔ ایک نعرۃ اللہ کا سہارا دے۔ قبلہ کا بھی قبلہ کعبہ کا بھی حکم ہے، ایک میری بہت پرانی منقبت ہے، وہ بھی پڑھوں گا میں۔ اس سے پہلے امام اعظم کی بارگاہ میں کچھ تو پڑھا جائے بھائی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے ہاں وہ پڑھوں یا چہرہ میرے مولا کا پڑھوں، کون سا پڑھوں؟ ہاں چہرہ میرے مولا، شاید اگر چل جائے تو پڑھوں، ترنم سے پڑھوں۔ ایک نور نعرۃ اللہ کا سہارا جی۔ رہتا ہے ہر چودھویں شب کو، رہتا ہے ہر چودھویں شب کو، چرچا میرے مولا کا، رہتا ہے ہر چودھویں شب کو۔ پہلے مصرعے پہ خاموشی ہے۔ رہتا ہے ہر چودھویں شب کو، چرچا
چاند یہ ہے تو کیسا ہوگا چہرہ میرے مولا کا، چاند یہ ہے تو کیسا ہوگا چہرہ میرے مولا کا، محو طواف تھے باندھ کے ہم بھی ان کے تصور کا احرام، محو طواف تھے باندھ کے ہم بھی ان کے تصور کا احرام، کعبہ خود بھی دیکھ رہا تھا رستہ میرے مولا کا، کعبہ خود بھی دیکھ رہا تھا رستہ میرے مولا کا۔ شعر دیکھیے، دل ہے اس رخسار پہ گویا نقطہ بائے بسم اللہ، دل ہے اس رخسار پہ گویا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ منقبت اتنے سناٹے میں لکھنؤ میں سنی جا رہی ہے۔ دل ہے اس رخسار پہ گویا نقطہ بائے بسم اللہ، میں کیسے نہیں پہچانوں گا چہرہ میرے مولا کا، میں کیسے نہیں پہچانوں گا چہرہ میرے مولا کا۔ شعر دیکھیے، خضر کو چھوڑ کے بہنے لگا پھر میرے عریضے کے پیچھے، خضر کو چھوڑ کے بہنے لگا پھر میرے عریضے کے پیچھے، خضر سے پانی پوچھ رہا تھا رستہ میرے مولا کا، خضر سے پانی پوچھ رہا تھا رستہ میرے مولا کا۔ شعر دیکھیے، خضر سے پانی پوچھ رہا تھا رستہ میرے مولا کا۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دے۔ چھوڑیے اس منقبت کو جی۔ نظر گم ہے نظاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بغیر ان کے بہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
کو خود ہی دیکھ لیں جب چاند چھپ جاتا ہے بدلی میں، چمکنے میں ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چمکنے میں طلب کر لیں ہمیں یا خود ہی پردے سے نکل آئیں، حضور اب جانثاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حضور اب جانثاروں کو الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو، کہ اب قرا کے پاروں کو ایک نعرہ لگائیں۔ الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو، کہ اب قرآن کے پاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، امام عصر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں، امام عصر کو جب بھی غریب آواز دیتے ہیں، کئی سرمایہ داروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کئی سرمایہ داروں کو یہ شعر تو ایسے ہیں کہ آپ کو زندگی بھر بھولیں گے نہیں۔ یہ جو سنا رہا ہوں کہ مسجد کے منار اور یہ شعر سنیے، الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو، کہ اب قرآن کے پاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور شعر ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر، یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں کہ ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر، یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہاں، مواد نہیں، اس سے اور کام کا شعر ہے، بڑا شعر ہے اس سے۔ اگر مد مقابل ننگے ہستی ہو، فراری ہو،
اگر مد مقابل ننگے ہستی ہو فراری ہو میرے دلدل سواروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے دلدل سواروں کو معاویہ میں بے شمار معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا کہ دوزخ کے شراروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے معاویہ میں ہے اتنا تعفن بغض حیدر کا کہ دوزخ کے شراروں کو بڑی تکلیف ہو ہاں اور موازن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے تو مسجد کے مناروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے موازن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے تو مسجد کے مناروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سرو شب کربلا سے ہٹ کے کوئی بات مت کرنا غزل اشتیاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے غزل میں ایک منقبت یہ بھی کچھ تبرہ کے شعر ہے جی ارے ہاں سمیت والا اچھا وہ قبلہ نے ایک فرمائش کیا اسے تحت میں پڑھ دوں میں تحت میں پڑھ کے پھر وہ تیغ حیدر پڑھ دوں وہ قبلہ نے جب سے ہمارے منظر بھائی وہ زمین میں شعر پڑھ کے گئے ہیں وہ قبلہ کو وہ میرے شعر یاد آ گیا آج کل یہ ساری دنیا میں جو ہے یہ منقبت پڑھی جا رہی استاد رضا علی خان ہے اور پاکستان کے کتنے لوگوں نے اس سلام کو پڑھا ہے اس کے میں کچھ شعر تحت میں سنا دوں اور منقبت ترنم سے عرض کیا کہ جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین شعر سنیے ترنم تو بہت سنتے ہیں ایک سے ایک ترنم ہے کہ جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین شعور کی حد آخر ہیں نقش پائے حسین شعور کی حد آخر ہیں نقش پائے حسین یہ کیسا قرب ہے آپس میں اے خدائے حسین یہ کیسا قرب ہے آپس میں اے خدائے حسین تیری ہر ایک صفت بن گئی ادائے حسین تیری ہر ایک صفت بن گئی ادائے حسین اور ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جبی پہ اٹھا لوں میں خاک پائے حسین ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جبی پہ اٹھا لوں میں خاک پائے حسین اور سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی
سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی جب آ کے حر کو اڑا لے گئی ہوائے حسین۔ سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی جب آ کے حر کو اڑا لے گئی ہوائے حسین، جب آ کے حر کو اڑا لے گئی ہوائے حسین۔ اور خدائے پاک کا تحفہ ہیں قاسم و اکبر، خدائے پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، وہ مرتضی حسن ہیں یہ مصطفیٰ حسین۔ خدائے پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، خدائے پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، وہ مرتضی حسن ہیں یہ مصطفیٰ حسین۔ اور شعر سنیے کہ امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین۔ امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین، با اقتداء حسین۔ اور یہ شعر کہ جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین۔ جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین۔ جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین۔ اور یہ شعر کہ یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے، ایک نعرہ صلوات کا سارا تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین، یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین۔ یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین۔ اور قریب عصر، آخری شعر کہ قریب عصر، اور شعر ایک اور دو شعر اور ہیں کہ قریب عصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے، قریب عصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے، بلا رہی ہے سوئے کربلا صدائے حسین، بلا رہی ہے سوئے کربلا صدائے حسین۔ اور یہ آخری شعر کہ لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، نئے مقام ہوئی دھوم سے عزائے حسین۔ لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، نئے مقام ہوئی دھوم سے عزائے حسین۔ اور سروش روز ازل ہی ہمارے دید و دل، سروش روز ازل ہی ہمارے دید و دل، بطور خاص بنائے گئے برائے حسین۔ سروش روز ازل ہی ہمارے دید و دل، بطور خاص بنائے گئے برائے حسین۔ اور چار پانچ شعر منقبت کے فرمائش ہے۔ کون ٹھہرا سلسلے
سے غائب اپنے پس منظر سمیت، وہ تو غیظ مرتضیٰ پر رحم غالب آ گیا، ورنہ جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیت، ہاتھ میں ایک پھول تتری پھول سے لپٹی ہوئی تھا، یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیت، تھا یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیت، اور سو گئے کس شان سے دیگوں کے سائے میں علی، سو گئے، آپ حضرات مت سوئیے، صرف سوئیے، کہ سو گئے کس شان سے دیگوں کے سائے میں علی، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت، اور وہ تو خنبر نے مہارونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں خنبر سمیت، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں خنبر سمیت۔ اور قبلہ یہ شعر آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے مضمون بنانے کی کوشش کی ہے۔ بن نہیں پاتا کجاووں کا جو منبر دیکھتے، بن نہیں پاتا کجاووں کا جو منبر دیکھتے، آئے بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت، بن نہیں پاتا کجاووں کا جو منبر دیکھتے، آئے بلغ اترتی عرش سے منبر سمیت، اور یہ شعر بھی آ گیا ہے۔
تعزیت کیسی کسی نے خیریت پوچھی نہیں. شعر دیکھیے. تعزیت کیسی کسی نے خیریت پوچھی نہیں. آل کو جس دن سے چھوڑا لاش پیغمبر سمیت. اور یہ شعر قافیہ دہرایا گیا ہے. چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ. چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ. ارے ڈالے جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت. چڑھ کے جس منبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لوگ. ڈالے جائیں گے جہنم میں اسی منبر سمیت. اور یہ دو شعر آخری. اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا. اصغر و اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا. آ گئے ابن علی قرآن و پیغمبر سمیت. آ گئے ابن علی قرآن و پیغمبر سمیت. اور اس طرف لاکھوں کا لشکر سج رہا تھا اسلحے. اور یہاں پر کل 72 تھے علی اصغر سمیت. عشق کے آداب کوئی حر سے سیکھے اے سروش. ڈال دی قدموں میں شے کے دولت دل سر سمیت. آخر میں ایک مطلع دو شعر سنا کے تاکہ آپ حضرات نعرہ بلند فرمائیں. کون سی؟ اچھا اب یاد تو پورے عرض کیا کہ آخر میں اپنی پسند کے 3 شعر آپ حضرات کی تحفتاً دے کے جا رہا ہوں. اس سے پہلے فرمائش ہے میں 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں سن لیجیے. عرض کیا کہ فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے دم گھٹ گیا فرات کا پانی کے بوجھ سے. فوج عدو کی آب رسانی کے بوجھ سے دم گھٹ گیا فرات کا پانی کے بوجھ سے. اور ویران ہے مدینہ
تو مکہ اداس ہے، ویران ہے مدینہ تو مکہ اداس ہے، سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے، سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے۔ اس میں تبرہ کے بھی شعر ہے جو کتاب میں سے نکالنے پڑیں گے، اب یاد نہیں ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں کی محفل میں اس کو شاید سنا دوں کہ ویران ہے مدینہ تو مکہ اداس ہے، سرور تمہاری نخل مکانی کے بوجھ سے، اور یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے، یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے، یا رب براق بھیج دے رہوار دب نہ جائے، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے بوجھ سے، اور دھنسنے کو ہے زمین میں اب لشکر یزید، اصغر تمہاری تشنہ دہانی کے بوجھ سے۔ اور شعر سنیے کہ جب مشق چھٹ گئی تو علمدار گر پڑے، جب مشق چھٹ گئی، بڑا نازک مصرع دیا ہے دوسرا کہ جب مشق چھٹ گئی تو علمدار گر پڑے، آنکھوں میں تیرتے ہوئے پانی کے بوجھ سے، جب مشق چھٹ گئی تو علمدار گر پڑے، آنکھوں میں تیرتے ہوئے پانی کے بوجھ سے۔ اور یہ ایک مطلب دو شعر آخر میں زحمت تمام، ہاں 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 وقفہ ہے ایک لمحے کا یہ ہے غم حسین، وقفہ ہے ایک لمحے کا یہ ہے غم حسین، آنسو تھمے ہوئے ہیں روانی کے بوجھ سے، وقفہ ہے ایک لمحے کا یہ ہے غم حسین، آنسو تھمے ہوئے ہیں روانی کے بوجھ سے، آنسو تھمے ہوئے ہیں روانی کے بوجھ سے۔ اور جنت پہ کسی غیر کا قبضہ نہیں ہوگا، ایک مطلب دو شعر سن لیجیے آخر میں زحمت تمام، یہ جنت پہ کسی غیر کا قبضہ نہیں ہوگا، میدان قیامت میں سقیفہ نہیں ہوگا، جنت پہ کسی غیر کا قبضہ نہیں ہوگا، میدان قیامت میں سقیفہ نہیں ہوگا، اور یہ دشمن حیدر کو جلاتا ہی رہے گا، یہ دشمن حیدر کو جلاتا ہی رہے گا، دوزخ کا کلیجہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ دشمن حیدر کو جلاتا ہی رہے گا، یہ دشمن حیدر کو جلاتا ہی رہے گا، دوزخ کا کلیجہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اور رضواں در جنت پہ جنہیں روک رہا ہے، رضواں در جنت پہ جنہیں روک رہا ہے، ان کو در حسنین پہ دیکھا نہیں ہوگا، رضواں در جنت پہ جنہیں روک رہا ہے، رضواں در جنت پہ جنہیں روک رہا ہے، ان کو در حسنین پہ دیکھا نہیں ہوگا، ان کو در حسنین پہ دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم سے غم شبیر میں سودا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، اس واسطے بے نور ہیں وائس تیری آنکھیں، تو مجلس شبیر میں رویا نہیں ہوگا، اس واسطے بے نور ہیں وائس تیری آنکھیں، تو مجلس شبیر میں رویا نہیں ہوگا۔ یا آج سے اس گھاٹ پہ عباس رہیں گے، یا آج یہ بہتا ہوا دریا نہیں ہوگا، ہے جتنی چمک شہ کے آزاں خانوں میں نیر، افلاک پر بھی اتنا اجالا نہیں ہوگا۔ آئیے میں گزارش کروں گا جناب روشن بنارسی صاحب سے، وہ تشریف لے آئے بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں، باواز بلند نعرہ سلوات سے آپ کا خیر مقدم کریں۔ باسی کے
راستہ چھوڑ دے اے باد صباحت جاگی، ارے وادی غیب کی راہوں میں بچھی ہے، وادی غیب کی راہوں میں بچھی ہے آنکھیں، اور میرے محبوب کو گلشن میں کہیں دیکھا ہے، ارے غنچہ گل سے یہی پوچھ رہی ہے آنکھیں، گل سے یہی پوچھ رہی ہے آنکھیں، یہ محبت کی ہے معراج نہیں تو کیا ہے، ارے وہ نظر آئے ہیں جب بند ہوئی ہے، وہ نظر آئے ہیں جب بند ہوئی ہے آنکھیں، اور ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر دور نہ جل جائے کہیں، ارے وہ تو کہیے ابھی پردے میں چھپی ہے، وہ تو کہیے ابھی پردے میں چھپی ہے آنکھیں، اور کہکشاں چاند ستارے سبھی شرمانے لگے، ارے جانے کس نور کے سانچے میں ڈھلی ہے اور فرشتوں نہ ابھی ٹھہرو لہکے اندر، ارے چہرے شاہ نجف دیکھ رہی ہے، چہرے شاہ نجف دیکھ رہی ہے آنکھیں، اور کس بلندی پہ مقدر ہے تیرا روشن، ارے مہربان ساقیے کوثر کی ہوئی ہے آنکھیں، فرش محفل بچھا لیا میں نے، فرش محفل بچھا لیا میں نے، پنجتن کو بلا لیا میں نے، پنجتن کو بلا کے اپنے گھر مدینہ بنا لیا میں نے، گھر مدینہ بنا لیا میں
کہ جشن قائم منانے آئے ہیں، جشن قائم منانے آئے ہیں، ان کی مدحت سنانے آئے ہیں، ان کی مدحت سنانے آئے ہیں۔ خوب روتے ہیں ہم محرم میں، آج ہم مسکرانے آئے ہیں۔ خوب روتے ہیں ہم محرم میں، آج ہم مسکرانے آئے ہیں، آج ہم مسکرانے آئے ہیں۔ اور شاید میں صرف پیش کرتا ہوں کہ حق کی گردن نہ کاٹ پاؤ گے، چیلنج ہے دنیا والوں کو، درخواست پیش کرتا ہوں، حق کی گردن نہ کاٹ پاؤ گے، یہ صدا گونجتی ہے کانوں میں، یہ صدا گونجتی ہے کانوں میں، جس کو برچھی سے مار ڈالا تھا اب بھی زندہ ہے وہ اذانوں میں، اب بھی زندہ ہے وہ اذانوں میں۔ اور یہاں سے مطلب پیش کرتا ہوں میں کہ نبی کے بعد امامت کی بات کرتے ہیں، نبی کے بعد امامت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم تو لیاقت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم تو لیاقت کی بات کرتے ہیں، جنہیں اٹھا دیا محفل سے کل محمد نے، جنہیں اٹھا دیا محفل سے کل محمد نے، ہمارے سامنے عزت کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے عزت کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی نہیں ان میں کوئی بھی عادل، قسم خدا کی نہیں ان میں کوئی بھی عادل، جو فاطمہ سے عدالت کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی نہیں ان میں کوئی بھی عادل، جو فاطمہ سے عدالت کی بات کرتے ہیں، جنہیں تمیز حرام و حلال تک بھی نہیں، جنہیں تمیز حرام و حلال تک بھی نہیں، وہ لوگ ہم سے شریعت کی بات کرتے ہیں، جنہیں تمیز حرام و حلال تک بھی نہیں، وہ لوگ ہم سے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ نہ غسل آتا ہے ان کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ غسل آتا ہے ان کو نہ کلمہ آتا ہے، مگر ہمیشہ طہارت کی بات کرتے ہیں، مگر ہمیشہ طہارت کی بات کرتے ہیں۔ چلو نماز سے پہلے ہی آج مفتی سے، چلو نماز سے پہلے ہی آج مفتی سے، علی کی جائے ولادت کی بات کرتے ہیں، اور بچائی جان علی نے وہ کہتے تھے ساغر، بچائی جان علی نے وہ کہتے تھے ساغر،
مگر ولی سے بغاوت کی بات کرتے ہیں، مگر ولی سے بغاوت کی بات کرتے ہیں۔ نعرے درود بھیجا بازار محمد پر۔ 3-4 شعر پر مطلب پیش کرتا ہوں، میں سنانا چاہتا ہوں۔ کہ یہی نیت رہی ہے ایک دعا سے پہلے، مطلب یہی نیت رہی، یہی نیت رہی ہر ایک دعا سے پہلے، کچھ نہ مانگوں گا غم شاہ خدا سے پہلے، کچھ نہ مانگوں گا غم شاہ خدا سے پہلے۔ اور یہ شعر بطور خاص آیتیں صبور و شہادت کی فضیلت پہ تو تھیں، آیتیں صبور و شہادت کی فضیلت پہ تو تھیں، ان کی تفسیر نہ تھی کرب و بلا سے پہلے، ان کی تفسیر نہ تھی کرب و بلا سے پہلے، خود بھی لٹ گئی جو رکھے دین کے سر پر چادر، خود بھی لٹ گئی جو رکھے دین کے سر پر چادر، ایسی چادر نہ تھی زینب کی رضا سے پہلے، ایسی چادر نہ تھی زینب کی رضا سے پہلے، پھینک کر مار دیں موجوں کے جو منہ پر پانی، پھینک کر مار دیں موجوں کے جو منہ پر پانی، ایسے دریا نے کہاں دیکھے تھے پیاسے پہلے، ایسے دریا نے کہاں دیکھے تھے پیاسے پہلے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ہم یہ لکھتے ہیں مگر بات یہ سچ ہے ساغر، ہم یہ لکھتے ہیں مگر بات یہ سچ ہے ساغر، شعر ہوتا نہیں مولا کی عطا سے پہلے، شعر ہوتا نہیں مولا کی عطا سے پہلے، کچھ نہ مانگوں گا غم شاہ خدا سے پہلے۔ ہیں اس کے مقدر میں فقیری کے اندھیرے جس نے شہ غیبت کا اجالا نہیں پایا، جب تک نہ کیا نوح نے شبیر کا ماتم طوفان سے کشتی نے کنارا نہیں، جب تک نہ کیا نوح نے شبیر کا ماتم طوفان سے کشتی نے کنارا نہیں پایا۔ اور آخر میں ایک مطلع اور 3 شعر سماعت فرما لیں۔ مطلع عرض کرتا ہوں سنیں کہ کرتاسے، منو بھائی شعر دیکھیں گی، کرتاسے آتش پر ہے یہ تحریر سکینہ۔ سرکار سوزا صاحب بھائی، کرتاسے آتش پر ہے یہ تحریر سکینہ، ہے سارے سمندر تیری جاگیر سکینہ۔ ڈاکٹر صاحب 2-3 شعر
کرتاسے آتش پر ہے یہ تحریر سکینہ، ہے سارے سمندر تیری جاگیر سکینہ، ہر عمر کے احمد نے جھلایا تیرا جھولا، تو فاطمہ زہرا کی ہے تصویر، ہر عمر کے احمد نے جھلایا تیرا جھولا، تو فاطمہ زہرا کی ہے تصویر سکینہ، مل جاتی زمانے کو نئی لہجے بلاغا، کر دیتی اگر شام میں تقریر، مل جاتی زمانے کو نئی لہجے بلاغا، کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ۔ اور یہ آخری کے دو شعر، کر دیتی اگر شام میں تقریر سکینہ، بھائی کی اطاعت پہ، بھائی کی اطاعت پہ وہ خاموش کھڑی ہے، بھائی کی اطاعت پہ وہ خاموش کھڑی ہے، چاہے تو ابھی توڑ دے زنجیر سکینہ، بھائی کی اطاعت پہ وہ خاموش کھڑی ہے، چاہے تو ابھی توڑ دے زنجیر سکینہ، چاہے تو ابھی توڑ دے زنجیر سکینہ۔ اور آخری میں 4 مصرے میں اپنی جگہ پہ، کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ، ایک پیغام ہے سب سنیں، دل اور دماغ، آفتاب بھائی سنیے، دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ، ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے، یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا، تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے۔ 4 مصرے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، مطلب دیکھیے گا کہ میرے کردار و عمل سے جو عقیدت بولے، میرے کردار و عمل سے جو عقیدت بولے، پردہ غیب ہٹے ساکن غیبت بولے، پردہ غیب ہٹے ساکن غیبت بولے، اور اس کی آمد میں کرے شک، ارے توبہ توبہ، اس کی آمد میں کریں شک، ارے توبہ توبہ، جس کی تصدیق میں قرآن اور رسالت بولے، جس کی تصدیق میں قرآن اور رسالت بولے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ بس ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مصرع ہوا تھا کہ پرانا مصرع ہے، کوشش کی تھی کہ قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ ڈوبا ہے نور حق میں سراپا بطول کا، ڈوبا ہے نور حق میں سراپا بطول کا، دنیا میں ہر طرف ہے اجالا بطول کا، دنیا میں ہر طرف ہے اجالا بطول کا، اور موسیٰ کی طرح دونوں کا ہو جائے غیر حال۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، تمہید میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کہ موسیٰ کی طرح دونوں کا ہو جائے غیر حال، دیکھیں جو نور مریم و حوا بطول کا، دیکھیں جو نور مریم و حوا بطول کا۔ جناب فضا علیہ السلام کے سلسلے سے جو اشعار پڑھے گئے ابھی دیکھیے گا، میں بھی حاضر کرتا ہوں، کوشش کی ہے، میں بھائی بطور خاص دیکھیں گے کہ معراج روز ہوتی تھی ان کی کنیز کی، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا، معراج روز ہوتی تھی ان کی کنیز کی، فضا پر روز پڑتا تھا سایہ بطول کا، معراج
روز ہوتی تھی ان کی کنیز کی، فضا پر روز پڑتا تھا سایہ بطول کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں گے کہ زندہ دلہن جو ہو گئی یہ راز کھل گیا۔ کیا راز کھلا ہے دیکھیں گے۔ زندہ دلہن جو ہو گئی یہ راز کھل گیا، موت و حیات پر بھی ہے قبضہ بطول کا، موت و حیات پر بھی ہے قبضہ بطول کا۔ تضمین کا شعر حاصل کر رہا ہوں، دیکھیں گے کہ انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے ان پر کیا اثر، انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے، پڑھے نہ پڑھے، انسان کوئی پڑھے نہ پڑھے ان پر کیا اثر، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا۔ اور کیوں اس کے واسطے نہ ہو معراج کی یہ بات، افروز کہہ رہا ہے قصیدہ بطول کا، افروز کہہ رہا ہے قصیدہ بطول کا۔ بس آخری 4 مصرے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اور اپنی جگہ واپس، کہ دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، بطور خاص دیکھیں گے، دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، یہ عشق علی بس مجھے قسمت سے ملا ہے، یہ عشق علی بس مجھے قسمت سے ملا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیے گا قرآن کی آیت کے سلسلے میں کہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، دونوں قرآن، قرآن ناطق اور قرآن صامت۔ دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، یہ عشق علی بس مجھے قسمت سے ملا ہے، آسان نہیں مدحت مولا کی سعادت، مجھ کو یہ شرف نسلی طہارت سے ملا ہے۔ تاج بھائی سماعت فرمائیے کہ عباس دلاور کی بھتیجی ہیں سکینہ، عباس دلاور کی بھتیجی ہیں سکینہ، سکھلا گئیں دنیا کو سبیلوں کا قرینہ، عباس دلاور کی بھتیجی ہیں سکینہ، سکھلا گئیں دنیا کو سبیلوں کا قرینہ، اگر ان کے وسیلے سے دعا کوئی بھی مانگے منزل پہ پہنچ جائے گا قدس کا سفینہ، منزل پہ پہنچ جائے گا قدس کا سفینہ، گر ان کے وسیلے سے دعا کوئی بھی مانگے منزل پہ پہنچ جائے گا قدس کا سفینہ۔ وہ سماعت فرمائیں مدِ حاضر میں کہ یہی دعا ہے کہ بس ایک بار آ جائے، دیکھیے گا نیر بھائی شعر دیکھیے گا، یہی دعا ہے کہ بس ایک بار آ جائے، میرے چمن کے گلوں پر نکھار آ جائے، یہی دعا ہے کہ بس ایک بار آ جائے، میرے چمن کے گلوں پر نکھار آ جائے، وہ قسم خدا کی یہی انتظار ہے جعفر، اٹھے جو پردہ غیبت بہار آ جائے، اٹھے جو پردہ غیبت بہار آ جائے، اس ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، تمہیں خبر نہیں مجھ پر کرم حسین کا ہے، ستم سے اپنے ڈراؤ نہ اے جہاں والوں، تمہیں خبر نہیں مجھ پر کرم حسین کا ہے، وہ کرے طواف نہ کیوں اس کا حضرت جبریل، سجا ہے گھر پہ جو میرے علم حسین کا ہے، سجا ہے گھر پہ جو میرے علم حسین کا ہے، سجا ہے گھر پہ جو میرے علم حسین کا ہے، اور لگی ہیں ٹھوکریں جب بھی مجھے اندھیروں میں، لگی ہیں ٹھوکریں جب بھی مجھے اندھیروں میں، ہمیشہ خود کو سنبھالا ہے یا علی کہہ کر، لگی ہیں ٹھوکریں جب بھی مجھے اندھیروں میں، ہمیشہ خود کو سنبھالا ہے یا علی کہہ کر، وہ چراغ میرا رہے گا سدا یوں ہی روشن، ہوا کی زد پہ جلایا ہے یا علی کہہ کر، چراغ میرا رہے گا سدا یوں ہی روشن، ہوا کی زد پہ جلایا ہے یا علی کہہ کر،
اور ہے حق پہ کون یہاں اب بھی اس زمانے میں، ہے حق پہ کون یہاں اب بھی اس زمانے میں، آخری قطع، ہے حق پہ کون یہاں اب بھی اس زمانے میں، ہر ایک شخص کو ہم آزما کے دیکھیں گے، ہے حق پہ کون یہاں اب بھی اس زمانے میں، ہر ایک شخص کو ہم آزما کے دیکھیں گے، وہ پتہ چلے گا حلال و حرام کا سب کو، علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھیں گے، نعرہ حیدری۔ رہوار نے جری کے پہنچ کر فرات پر، تھوڑا سا میرے پاس دیکھیے گا کہ رہوار نے جری کے پہنچ کر فرات پر، رہوار نے جری کے پہنچ کر فرات پر، شاید کوئی نئی بات ہو، رہوار نے جری کے پہنچ کر فرات پر منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا، رہوار نے جری کے پہنچ کر فرات پر منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا، پانی کو شرم آتی ہے اب تک یہ سوچ کر گھوڑے نے منہ لگانے سے انکار کر دیا، پانی کو شرم آتی ہے اب تک یہ سوچ کر گھوڑے نے منہ لگانے سے انکار کر دیا۔ بس ایک شعر نظرا ہوا تھا کہ آرزوئے دل حیدر کی ثنا کیسے ہو، اسی کے اوپر حوالے سے ایک شعر کی دیکھے گا کہ جی ایک مصرع آرزوئے دل حیدر کی ثنا کیسے، بھائی مطلب ایک شعر کہ تذکرہ سب سے تیرا کرب و بلا کیسے ہو، تذکرہ سب سے تیرا کرب و بلا کیسے ہو، بغض حیدر کے مریضوں کو شفا کیسے ہو، بغض حیدر کے مریضوں کو شفا کیسے ہو۔ شعر سنیے گا، اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، جس سے عباس کے نیزے نے کہا کیسے ہو، اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، جس سے عباس کے نیزے نے۔ دو مطلب حاضر کر رہا ہوں صحابہ کہ تم چاہتے ہو نیزہ و خنجر کی بات ہو، تم چاہتے ہو نیزہ و خنجر کی بات ہو تو پھر ضرور آل پیغمبر کی بات ہو، تم چاہتے ہو نیزہ و خنجر کی بات ہو تو پھر ضرور آل پیغمبر کی بات ہو، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہو، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہو، خاکی زباں پہ نور کے پیکر کی بات ہو، خاکی زباں پہ۔ ایک مطلع اور دو تین اشعار ممدو کی بارگاہ میں رضا فرمائیں۔ اے میری فکر رسا کے مالک یہ میری الفت کا امتحان ہے، ملاحظہ فرمائیں، اے میری فکر رسا کے مالک یہ میری الفت کا امتحان ہے، میں لکھ رہا ہوں قصیدہ اس کا حجاب غیبت میں جو نہا ہے، میں لکھ رہا ہوں قصیدہ اس کا حجاب غیبت میں جو نہا ہے، وہ جس کا مدحت سرا ہے قرآن ہے جس کے سائے میں جن و انسان، وہ جس کا مدحت سرا ہے قرآن ہے جس کے سائے میں جن و انسان، اسی کی مدحت میں کر رہا ہوں کہ جس کا جلوہ رواں دواں ہے، اسی کی مدحت میں کر رہا ہوں کہ جس کا جلوہ رواں دواں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مہرو ماہو نجوم و اختر، یہ مہرو ماہو نجوم و اختر، وہ لوح محفوظ و خلد و کوثر، یہ مہرو ماہو نجوم و اختر، وہ لوح محفوظ و خلد و کوثر، وجود اس کے کرم سے پائے وہی تو ان سب کا پاسباں ہے، وجود اس کے کرم سے پائے وہی تو ان سب کا پاسباں ہے، تو وہی ہے خلق نبی کا وارث، وہی ہے تیغ علی کا وارث، وہی ہے خلق نبی کا وارث، وہی ہے تیغ علی کا وارث، اسی کی حیبت کا ذکر سن کے ستم کا چہرہ دھواں دھواں ہے، اسی کی حیبت کا ذکر سن کے ستم کا چہرہ دھواں دھواں ہے، تو وہ جب چلائیں گے تیغ حیدر گریں گی بجلی ستم کے سر پر، وہ جب چلائیں گے تیغ حیدر گریں گی بجلی ستم کے سر پر، کہیں گے مولا کے سامنے آ یزید بیعت طلب کہاں ہے، کہیں گے مولا کے سامنے آ یزید بیعت طلب کہاں ہے، تو نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، گھڑی کی نبضیں رکی ہوئی ہیں، نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، گھڑی کی نبضیں رکی ہوئی ہیں، بغیر تیرے اے میرے مولا بہت ہی سونا سا یہ جہاں ہے، تو میرے تصور میں ہے قیامت ملی نہ توبہ کی ان کو مہلت، میرے تصور میں ہے قیامت ملی نہ توبہ کی ان کو مہلت،
جو غاصبان فدق ہیں کوثر انہی پر تیغ اجل رواں ہے، جو غاصبان فدق ہیں کوثر انہی پر تیغ اجل رواں ہے، جو غاصبان فدق ہیں کوثر انہی پر تیغ اجل رواں ہے۔ پڑھے محمد والے محمد پر۔ دل کو اصرار ہے تو ان آنکھوں کو ضد ہے مولا، دل کو اصرار ہے تو ان آنکھوں کو ضد ہے مولا، کوئی صورت ہو نظر بس تیری صورت آئے، کوئی صورت ہو نظر بس تیری صورت آئے، کوئی صورت ہو نظر بس تیری صورت آئے، اور شوق دیدار لیے بیٹھا ہوں اس عزم کے ساتھ، شوق دیدار لیے بیٹھا ہوں اس عزم کے ساتھ، تیرا آنا ہے قیامت تو قیامت آئے، تیرا آنا ہے تیرا آنا ہے قیامت تو قیامت آئے، تیرا آنا ہے قیامت۔ جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، جن کو حیدر کی فضیلت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ایسوں سے محبت نہیں اچھی لگتی، اور جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، جن کو مولا کی ولایت نہیں اچھی لگتی، ان کی اسلام میں شرکت نہیں اچھی لگتی، اور جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے قرآن میں، جنہیں حیدر کے فضائل نہ ملے قرآن میں، ایسے اندھوں کی تلاوت نہیں اچھی لگتی۔ ہمیں بھی کاش زیارت نصیب ہو اس کی، ہمیں بھی کاش زیارت نصیب ہو اس کی، وہ آئے جس کے لیے منتظر زمانہ ہے، ہمیں بھی کاش زیارت نصیب ہو اس کی، وہ آئے جس کے لیے منتظر زمانہ ہے، اور دعا ظہور کی مانگی ہے ہم محبوں نے، دعا ظہور کی مانگی ہے ہم محبوں نے، دعا کے واسطے ہاتھوں کو جب اٹھایا ہے، دعا ظہور کی مانگی ہے ہم محبوں نے، دعا کے واسطے ہاتھوں کو جب اٹھایا ہے۔ جو بھی شفیع کے غمخوار نظر آتے ہیں، جو بھی شفیع کے غمخوار نظر آتے ہیں، بس وہی خلد کے حقدار نظر آتے ہیں، وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف، وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف، اور ہمیں سب سے سمجھدار نظر آتے ہیں، وقت سے آ گئے شبیر کے خیمے کی طرف، اور ہمیں سب سے سمجھدار نظر آتے ہیں۔ اور آخری شعر، قبر میں دیکھ کے ماتم کے نشان ملک، قبر میں دیکھ کے ماتم کے نشان ملک، آپ تو ہم کو عزادار نظر آتے ہیں۔ نہاں ہیں آنکھوں سے پر دل میں ہیں سمائے ہوئے، نہاں ہیں آنکھوں سے پر دل میں ہیں سمائے ہوئے، ہماری دید کی حسرت کو ہیں بڑھائے ہوئے، ہمیں یقین ہے کہ آئیں گے وہ ضرور حسن، ہمیں یقین ہے
کہ آئیں گے وہ ضرور حسن ابھی سے راہ میں پلکوں کو ہیں بچھائے ہوئے ابھی سے راہ میں پلکوں کو ہیں بچھائے ہوئے خبر ہے آج وہ پردے سے باہر آنے والے ہیں خبر ہے آج وہ پردے سے باہر آنے والے ہیں زمین پر کیا سبھی جنت کے منظر آنے والے ہیں. تو شعر بطور خاص کہ سبھی نے دل کے دروازے یہی کہہ کر کھلے رکھے سبھی نے دل کے دروازے یہی کہہ کر کھلے رکھے سحر ہونے کو ہے مولا میرے گھر آنے والے ہیں. برا تعزیر ظہور امام زمانہ السلام نعرہ صلوات. ایک مطلب کہ کچھ اتنا کھو گیا ہوں تیرے انتظار میں کچھ اتنا کھو گیا ہوں تیرے انتظار میں کچھ اتنا کھو گیا ہوں تیرے انتظار میں ارے خود ہی کو ڈھونڈتا ہوں میں خود کے دیار میں خود ہی کو ڈھونڈتا ہوں میں خود کے دیار میں ارے جس نے نہیں کیا تیرے آنے کا انتظار جس نے نہیں کیا تیرے آنے کا انتظار اور اس کا شمار ہو گیا 70,000 میں آپ پیچھے دیکھیں کہ اس کا شمار ہو گیا 70,000 میں ارے آتے نہیں ہیں غیب سے مولا اسی لیے آتے نہیں ہیں غیب سے مولا اسی لیے ارے کچھ تو کمی ضرور ہے میری پکار میں کہ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا ہر ایک گام پا نقصان ظلم کا ہوگا ہر ایک گام پا نقصان ظلم کا ہوگا تو عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے پھر اس کے بعد گرفتار ہرملا ہوگا عذاب قاتل محسن پائے گا پہلے پھر اس کے بعد گرفتار ہرملا ہوگا. ایک مطلب اور 2 شعر کہ ملے جو لفظ نئے دل کے کیفیات لکھوں ملے جو لفظ نئے دل کے کیفیات لکھوں عریضہ حجت آخر کو ساری رات لکھوں
عریضہ حجت آخر کو ساری رات لکھوں اور لبے خاموش پا کیوں حرف آرزو آئے، لبے خاموش پا کیوں حرف آرزو آئے، خاموشیوں سے فقط اپنے دل کی بات لکھوں، خاموشیوں سے فقط اپنے دل کی بات لکھوں، او علی کے در پر میں بیٹھا ہوں اتنا علم ملے، علی کے در پر میں بیٹھا ہوں اتنا علم ملے، امام عصر کی غیبت کے واقعات لکھوں، امام عصر کی غیبت کے واقعات لکھوں۔ جناب سرور بدیری صاحب نے گزارا کہ ابھی تو ہجر کی سختی اٹھا رہا ہوں میں، ابھی تو ہجر کی سختی اٹھا رہا ہوں میں، کہ وفا کو اپنی ابھی آزما رہا ہوں میں، وفا کو اپنی ابھی آزما رہا ہوں میں، اور تیرا جمال تصور میں لا کے اے مولا نظر کو دید کے قابل بنا رہا ہوں میں، نظر کو دید کے قابل۔ وارث احمد مختار ہے آنے والا، وارث احمد مختار ہے آنے والا، حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا، بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، میرے اشکوں کا خریدار ہے آنے والا، بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، میرے اشکوں کا خریدار ہے آنے والا۔ آنکھوں کی بے مثال عبادت کے واسطے، آنکھوں کی بے مثال عبادت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، بس تیرا انتظار ہے اے جانے انتظار، بس تیرا انتظار ہے اے جانے انتظار، آراستہ صفے ہیں جماعت کے واسطے۔ خدا پسینے پسینے ہے ان کے آنے سے، خدا پسینے پسینے ہے ان کے آنے سے، ہر ایک مقام پہ جشن بہار ہوتا ہے، ہر ایک مقام پہ جشن بہار ہوتا ہے، وفا ثنائے امام زماں میں ہے مصروف، وفا ثنائے امام زماں میں ہے مصروف، نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے۔ خدا کے حکم سے اب تک حجاب باقی ہے، جو آنے والا ہے وہ انقلاب باقی ہے، جو آنے والا ہے وہ انقلاب باقی ہے، اور یہ ذوالفقار صدا دے رہی ہے غیبت سے، یہ ذوالفقار صدا دے رہی ہے غیبت سے، ابھی تو کرب و بلا کا حساب باقی ہے، ابھی تو کرب و بلا کا حساب باقی ہے۔ کہ سرخ پھولوں پر بیٹھی ہوئی تتلیاں، سرخ پھولوں پر بیٹھی ہوئی تتلیاں،
چکھ رہی ہے یہ نظر امام زمان، چکھ سرخ پھولوں پر بیٹھی ہوئی تتلیاں چکھ رہی ہے یہ نظر امام زمان۔ ایک مطلب اور کہ بادلوں کوندتی بجلیاں، بادلوں کوندتی بجلیاں، ذوالفقار علی کی ہیں پرچھائیاں۔ تین مطلب پڑھے دیتے ہیں یہ پہلا مطلب خاص طور سے آپ ملاحظہ فرمائیے حضرات کے جشن قائم کا سلسلہ رکھیے، جشن قائم کا سلسلہ رکھیے، اس شجر کو ہرا بھرا رکھیے، جشن قائم کا سلسلہ رکھیے، اس شجر کو ہرا بھرا رکھیے کہ دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے انتظار، دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے انتظار، ایمان حق یقین عقیدہ ہے انتظار، دنیا کو کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہے انتظار، ایمان حق یقین عقیدہ ہے انتظار۔ آخری مطلب کہ مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے انتظار، مرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے انتظار، زندہ ہے تو اسی لیے زندہ ہے انتظار۔ مکان اپنا چراغوں سے جو سجاتے ہیں، مکان اپنا چراغوں سے جو سجاتا ہے، مکان اپنا چراغوں سے جو سجاتا ہے، وہ شخص منکر غیبت کا دل جلاتا ہے، وہ شخص منکر غیبت کا دل جلاتا ہے۔ اور طاہر میاں نے ایک مجلس میں یہ پڑھا تھا، مجھ کو یاد ہے کہ ہم جو عریضے بھیجتے ہیں اپنے، وہ اے ڈی لگا کے بھیجتے ہیں، اے ڈی جب واپس آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عریضہ پہنچ گیا، یہ ان کا نقطہ ہے، اس کا ثواب ان کو ملے گا، شعر میں نے کہا ہے اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیں۔ جو مانگتا ہوں وہ ملتا ہے مجھ کو مولا سے، جو مانگتا ہوں وہ ملتا ہے مجھ کو مولا سے، میرے عریضے کا فوراً جواب آتا ہے، میرے عریضے کا فوراً جواب آتا ہے۔ کسی زبان میں لکھوں عریضہ فرق نہیں، کسی زبان میں لکھوں عریضہ فرق نہیں، نکالی راہ نئی پر اثر بنانے کی، نکالی راہ نئی پر اثر بنانے کی،
اور لکھے ہیں نہجے بلاغا سے ڈھونڈ کے الفاظ، لکھے ہیں نہجے بلاغا سے ڈھونڈ کے الفاظ، کہ یہ زبان ہے مولا تیرے گھرانے کی، لکھے ہیں نہجے بلاغا سے ڈھونڈ کے الفاظ، کہ یہ زبان ہے مولا تیرے گھرانے کی۔ سلسلہ ہادی دوران نہ رہے، گر سلسلہ ہادی دوران نہ رہے، پھر قادر مطلق پر بھی ایمان نہ رہے۔ گر سلسلہ ہادی دوران نہ رہے، پھر قادر مطلق پر بھی ایمان نہ رہے۔ اے واعظ کم عقل یہ ممکن ہی نہیں، اے واعظ کم عقل یہ ممکن ہی نہیں، قرآن رہے وارث قرآن نہ رہے۔ اتنے بزرگ اساتذہ شعراء اکرام پہنچ چکے ہیں، تو لہذا منظوم گفتگو تو نہیں، آئیے سب مل کے بارگاہ امام ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں دعا کریں کہ مولا ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ مسلک اہل بیت علیہ السلام سے ہم جڑے رہیں، اور ہمارے وہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بخش دیے جائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیے گا، تشریف لائیے گا، تو ہمیں فراموش نہ کیجیے گا، اپنے ناصر و اعوان اور اپنے لشکر میں ہمیں بھی شریک کیجیے گا۔ ہم گنہگار ہیں، اس قابل نہیں ہیں، مگر ہم بھی دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ آپ منتقم خون حسین ہیں، آپ کے لشکر میں شریک ہو کے امام مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ لینے والوں کی فہرست میں ہم ان مومنین لکھنؤ جو جشن قائم میں تشریف لائے ان کا بھی شمار ہو، اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں اگلے سال تک کے لیے اس جشن کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔